ناظرین آداب، تاریخ کا ایک اہم حصہ ہمارا ادب ہے۔ کم کتابوں میں ذاتی بصیرت کا اظہار ملتا ہے۔ استادوں کے گھروں کے دروازے طالب علموں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ کہانی کو پوری طرح آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب مکمل کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اردو اور ہندی بہت زیادہ مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہیں۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین آداب، پروگرام کتابوں کی دنیا میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر فاضل احسن ہاشمی کی مشہور کتاب مراثی انیس میں انسانی اقدار، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے استاد پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب۔ عراق رضا زیدی صاحب، اس پروگرام میں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں پروفیسر عراق رضا زیدی سے اس کتاب کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں۔ ناظرین، یہ کتاب فاضل احسن ہاشمی نے مراثی انیس کے تعلق سے تحریر فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب مرثیے کا ذکر آتا ہے تو پہلا نام ذہن میں میر انیس کا آتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ میر انیس نے کربلا کے واقعے کو مرثیے میں ڈھال کر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کربلا میں اپنے 72 دوستوں کو لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ 73 آدمی موجود تھے اور میر انیس کربلا میں تمام واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ تو آئیے اس کتاب کے مختلف پہلوؤں پر میں پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب سے گفتگو کرتا ہوں۔ زیدی صاحب، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مصنف نے اس کتاب میں مراثی انیس میں انسانی اقدار، اس میں جن تمام باتوں پر گفتگو کی ہے، اس میں ایک اہم مسئلہ مرثیے کے تعارف سے بھی ہے۔ تو آپ میرے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مرثیہ ہے کیا اور مرثیے کا کیا تعارف ہو سکتا ہے؟ یہ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، لیکن لغوی معنی کچھ بھی ہوں، عام طور پر مرثیے کا مطلب ہے مرنے والے کی توصیف بیان کرنا۔ جب ہم مرنے والی توصیف بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں جو بھی اچھائیاں تھیں ان کا بیان کرتے ہیں، اور دو طریقے کی مرثیے، ایک شخصی مرثیہ اور ایک مرثیہ کربلا پر ہے۔ آج جو تاریخ بنی ہے مرثیے کی، وہ کربلا ہی مرثیے کو، اگر ہم مرثیہ لفظ کہیں گے تو مطلب یہ ہے مرثیہ کربلا پر ہے، اور ہم اس کے ساتھ شخصی لفظ لگائیں گے تب معلوم ہوگا کہ یہ مرثیہ کسی پر کہا جا رہا ہے۔ شاعری کی ابتدا ہی دراصل مرثیے سے ہوئی ہے، اور جس وقت حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس وقت جو حضرت آدم نے بیان کیے ہیں وہ پہلا مرثیہ انسانیت کے اوپر ہے، وہ عجیب دردسوز مرثیہ ہے۔ اس کے بعد جب مرثیے کی تاریخ بنتی ہے تو وہ کربلا میں آ کر بنتی ہے۔ اتنا دردسوز واقعہ کوئی اور نہیں ہوا، اور مرنے والوں کے جو وصف ہیں، جو توصیف ہے، وہ جتنے ابھرتے ہوئے کردار کربلا میں ہیں، ایسے کردار کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ایسا مجسمہ کرداروں کا خوبصورتی کے ساتھ کہیں نہیں دکھائی دیتا، جس کا مصنف نے اشارہ بھی کیا اس کتاب میں۔ سارا فوکس جو ہے وہ کربلا ہی کی مرثیوں پر ہے، اور خاص طور سے انیس کے حوالے سے ہے۔ اس لیے اب مرثیے کی مختصر تاریخ یہ ہوئی کہ کربلا کے شہیدوں کے اوپر جو ان کی زندگی پر اور ان کے مقاصد پر بات کی جائے گی وہ مرثیہ ہوگا۔ جی۔ اس کتاب میں مصنف نے 5 ابواب قائم کیے ہیں، اور پہلا باب جو مصنف نے قائم کیا اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اقدار کی تفہیم و توضیح۔ چونکہ اس کتاب میں اقدار پہ بہت زیادہ بحث کی گئی ہے، مراثی انیس میں انسانی اقدار، تو پہلے باب سے متعلق آپ کچھ ناظرین کو بتائیں۔ جیسا کہ انہوں نے آج کا ہمارا یہ فیشن بن گیا ہے کہ ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، میں ان کی اس بات سے مطمئن نہیں ہوں۔ انہوں نے بھی WM اربن اور DW پریل کے کوٹیشن دیے ہیں اس میں، لیکن جو مغرب کی تہذیب اور اقدار ہیں وہ ہمارے یہاں کسی صورت سے بھی سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو ہمارے اپنے اقدار جو ہیں، مطلب بھائی چارہ ہے، بڑوں کی آداب ہے، عزت ہے، بڑوں کا ہمدردی کا جو جذبہ ہے، جتنے بھی یہ نیک
اعمال ہیں یا نیک مقاصد ہیں وہ سب کے سب ہمارے اقدار میں شامل ہیں، وہ مغرب کے نہیں ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا اس میں کہ انہوں نے جو مغرب کی بات کہی، ظاہر ہے آج وہ فیشن بن گیا ہے، انہوں نے بھی کہنا پڑا، انہوں نے کہا ہے، لیکن جو ہمارے اپنے ہندوستانی اقدار ہیں یا ہمارے عرب کے اقدار ہیں، ان اقدار پر ہی انہوں نے زیادہ بات کی ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ بھائی بہن کی محبت بھی ہے، بیٹے اور باپ کی محبت بھی ہے، ماں اور بیٹی کی محبت بھی ہے، اور ان محبت کے ذریعے سے جو ایک ماحول بنتا ہے، جو ایک قوموں کا نشو و نما ہوتا ہے، وہ سب اسی کی منظور نظر ہے۔ اگر اقدار ہمارے یہاں سے چھین لیے جائیں، اگر ماحول سے اقدار نکل جائیں گے تو وہ ماحول جو ہے وہ گندگی میں پست ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا ایک طریقے سے۔ تو انہوں نے اس پر ڈسکشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ کربلا میں جو اقدار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ فقط کربلا کے اقدار نہیں ہے، وہ ایک نیک اور شر کی لڑائی میں جو بھی نیکیوں کے اقدار ہو سکتے ہیں، جس سے بھی نیکی مرتب ہو سکتی ہے، وہ سارے کے سارے اقدار وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جی، تو اقدار کی جو وضاحت کی ہے انہوں نے، اس کی مثال کرداروں کے ذریعے دی ہے۔ کرداروں کے ذریعے دی ہے، اور وہ بھی کرداروں کے ذریعے سے سکتی تھی اور نہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جی، اس میں انہوں نے دوسرا باب جو قائم کیا ہے وہ مرثیے کی روایت، اور آپ جانتے ہیں کہ مرثیے کی روایت جو ہے کافی قدیم سے چلی آ رہی ہے اور پورا ایک پس منظر ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ تو مرثیے کی روایت پہ جو بات کی ہے اس پہ آپ کچھ گفتگو کریں۔ دیکھیے، جیسے کہ انہوں نے اس میں نہیں لکھا، یہ میں نے پہلی بات کہوں گا، مرثیہ شروع تو آدم سے ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ عربی مرثیے کی تاریخ ہے، وہ مرثیہ عربی میں نہیں تھا، حالانکہ علامہ شبلی نے ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے، لیکن جو عرب میں مرثیے میں نگار ہوئے ہیں وہ انہوں نے اپنے شخصی مرثیے کہے ہیں، اور خزائی خاص طور سے سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا مرثیہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کلثوم کا ہے۔ کلثوم جو امام حسین السلام کی بہن ہیں، حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، رسول خدا کی نواسی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی پر اشعار پڑھے ہیں، وہ پہلا مرثیہ ہے۔ اور اس کے بعد عرب میں ہی ایک عقبہ شاعر ہوئے ہیں اور دوسرے دیبل خزائی ہوئے ہیں، جو 8ویں امام کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اصل میں عربی میں مرثیے کا اسکوپ اس لیے نہیں ہو پایا کہ یا تو بنی امیہ کی حکومت رہی پر یا بنی عباس کی حکومت رہی، یہ دونوں حکومتیں جو تھیں وہ کربلا کے واقعے کو ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہتی تھیں کہ ہائی لائٹ نہ ہو، کیونکہ کربلا جو تھی وہ شہنشاہیت کی دشمن تھی، وہ شہنشاہیت کو برداشت ہی نہیں کرتی ہے۔ جیسے کہ جوش نے بھی کہا تھا کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں ہو سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات تھی، تو ظاہر ہے بنی امیہ کو بھی خطرہ تھا کربلا سے اور بنی عباس کو بھی تھا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے، شاعروں نے کھل کر مرثیے پر بات نہیں کی۔ لیکن جب یہ مرثیہ فارسی میں ایران میں پہنچا تو وہاں پوری آزادی تھی ایران میں، کیونکہ ایران میں جو حکومت کچھ دنوں تو رہی بنی عباس کی اور بنی امیہ کی، لیکن اس کے بعد جو آزادانہ حکومتیں آئی ہیں اس میں کچھ بھی کہنے کا وہ تھا۔ طاہریہ دور 2205 ہجری میں شروع ہوتا ہے اور وہیں سے مرثیے کا ارتقاء شروع ہو جاتا ہے، اور مرثیے کا پہلا شاعر آذری ہوا ہے جس نے مرثیے کے اس طریقے سے کہا، اس نے کہ سوراخ می شود دل ما چن گل حسین، ہر جا کے ذکر واقعے کربلا شود۔ بہت خوب۔ تو یہ پہلا شعر جو ہمارے سامنے آیا وہ آذری کا ہے، اور اس کے بعد محتشم کاشی نے جب ایک مرثیہ لکھا تو اس شعر کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ رسول خدا نے بشارت دی کہ تم نے میرے نواسے کے حق میں بڑی اچھی بات کہی ہے، لیکن محتشم کاشی نے جب اپنا مسدس بیان کیا اور اپنا مرثیہ سامنے رکھا تو وہ اس کے لیے تو آج بھی ایک عجیب لہر سامنے آ جاتی ہے۔ ایران میں آپ اگر دیکھیں محرم کے زمانے میں تو ہر جگہ یہ مرثیہ لکھا ہوا ملے گا، اور ہندوستان میں اگر دیکھنا ہے اپنی دہلی میں تو ایرانی کلچر ہاؤس میں یہ مرثیہ بہت جلی الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اور جو روایتیں ہندوستان میں آئی ہیں وہ اسی مرثیے کے ذریعے سے پہنچی ہیں، جو روزہ نامہ کہلاتا ہے، جو مجلس خوانی کہلاتی ہے، اس سب میں اس مرثیے کے اشعار ضرور ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فارسی کے استاد ہیں اور بڑی اچھی بات آپ فرما رہے ہیں، جو فارسی میں مرثیے کی روایت ہے اس پر بھی آپ روشنی ڈال لیں۔ اس کتاب میں مصنف نے دابل خزائی کا ذکر کیا ہے، جس پہ ابھی آپ نے ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ دابل خزائی نے جو مرثیہ کہا، جو 8ویں امام کے دربار کا وہ شاعر تھا، اس پہ آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں۔ پہلی بات تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ دربار نہیں ہے 8ویں امام کا۔ جی 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 جی، وہ خود دیکھیے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ امام سے اوپر بیٹھے، لیکن یہ کربلا کا شرف ہے کہ کربلا کے صدقے میں امام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوبل سے کہہ رہے ہیں کہ دیوبل تم ممبر پر بیٹھو اور میرے جد کا تذکرہ کرو،
اور جو دیوبند نے مرثیہ سنایا ہے تو عائشہ امام کہتے ہیں کہ دہاڑ دہاڑ کے روتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھی تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ منزلت تھی اس مرثیے کے ذریعے سے کہ امام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرثیہ گو شاعر جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ روایت اگر ہم جیسے کہ آپ نے فرمایا دربار کا، جب دربار یہاں ہندوستان میں شروع ہوتا ہے اور ایران میں شروع ہوتا ہے تو صفوی بادشاہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور محتشم قاشقجانی جو ہیں وہ ممبر پہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ بادشاہ کبھی بھی، یعنی یہاں تک کہ ہندوستان کی روایت یہ رہی بادشاہوں کی کہ اگر 2 کرسیاں پڑی ہیں تو بیٹا بھی برابر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ شاہ جہاں نے کبھی بھی یا اکبر نے یا کسی نے بھی اپنے بیٹوں یا بھائیوں کو اس کرسی پہ نہیں بیٹھنے کے برابر میں تھی۔ یہ کربلا کا شرف ہے کہ صفوی دور میں بھی اور اودھی دور میں بھی جو مرثیہ خوان ہیں وہ ممبر پہ ہیں اور بادشاہ جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کربلا کا عزم ہے اور کربلا کی خدمت کرنے کا نتیجہ دنیا میں یہ مل جاتا ہے۔ تو اخبار میں تو اور اس کتاب میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے، اس کتاب میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ قدر اور قیمت ہوتی ہے مرثیہ وہ شاعر کی۔ ڈاکٹر صاحب، مرثیے میں اشخاص اور کردار کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جس کردار کے اوپر پورا مرثیہ جو ہے مرثیہ نگار ڈیولپ کرتا ہے۔ اشخاص اور کردار کے تعلق سے مصنف نے تیسرا باب قائم کیا۔ دیکھیے ایک بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے یہ، اور جو مرثیے پر اردو ادب میں جو ایک بڑی کتاب آئی تھی وہ موازنہ انیس و دبیر ہے، ٹھیک ہے، اور شبلی الرحمانی بڑی محنت کی اس میں لکھنے میں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ ڈنک مارے ہیں انیس اور دبیر کے بیچ میں، وہ انیس یہ کہلاتے ہیں اس لیے وہ بات سی تھی، لیکن وہ کرداروں سے بچے ہیں۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے کرداروں کے ذریعے سے ابھارا ہے۔ علامہ شبلی چاہتے تو ان کرداروں کو سامنے لا سکتے تھے، لیکن کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو اس وقت وہ شاید نہیں کہہ سکتے تھے یا کہنے سے بچتے چلے گئے، وہ انہیں کہنا چاہیے تھی وہ بات جو کردار سامنے آتے ہیں۔ ایسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ موسی و فرعون شبیر و یزید اندو قوت از حیات آیت پدید، یہ اقبال نے کہا، یعنی نیکی اور شر ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ نیک کردار تو سامنے لا سکتے تھے، لائے ہیں، مثلا حضرت عباس امام حسین السلام کے بھائی ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کی تمنا ہی کربلا کے لیے کی گئی تھی۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو امام حسین کہتے نہیں آپ کو کربلا کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جب کربلا آ گئی تھی تو اب امام تیار تھے کہ اب مجھے ایسی جنگ کرنا ہے جیسے علی جنگ کرتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کرنے دی۔ کیونکہ مقصد جو تھا وہ شاہی نہیں تھا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا فقط اپنے رسول کے مذہب کو اور اقدار کو بچانا۔ مذہب اقدار سے الگ نہیں ہے، رسول کے دین کو، اور دین کیا ہے؟ اقدار کا ایک نام ہے، اس اقدار کو بچانا تھا۔ اس کتاب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اقدار اور دین جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دین اقدار پہ چلتا ہے اور اقدار دین پہ چلتی ہیں۔ حدیث بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کتاب کی اصل میں اسی پر اساس ہے، حالانکہ یہ آیت قرآن اس میں نہیں ہے، لیکن آیت ہی پر دار و مدار پوری کتاب کا ہے کہ لقد کانا لکم، بے شک ہم نے تمہارے لیے دے دیا، فی اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کا جو اسوہ ہے، رسول اللہ کا جو کردار ہے، رسول اللہ کی سیرت وہ تمہارے لیے بنائے گی۔ تو اب اس سیرت پر کرداروں کو دیکھا جانا تھا، تو اس سیرت پر کردار رسول خود حسین کا کردار، جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، ایک آیا، ایک بہن جناب زینب کا کردار آیا جو 2 شکلوں میں ہے، ایک کربلا سے پہلے کی زینب ہے اور ایک کربلا کے بعد کی زینب ہے۔ یہ کردار اس کتاب میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے جناب زینب کے کردار کو، ام کلثوم کردار کو۔ لیکن یہاں فقط بھائی نہیں ہیں، بیٹی بھی ہیں، جناب علی اکبر کا کردار بھی ہے، اور ایک ایسا کردار جو ہے اس کے اندر جو اپنا کردار ظاہر نہیں کر سکتا تھا، علی اصغر کا کردار ہے جو ہاتھوں پہ ہے یا گود میں ہے یا میدان میں بھی ان تیروں کے سامنے ہے، وہ کردار بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جب آپ نے اشخاص کی اور کردار کی بات کی تو مرثیہ انیس میں ایک کردار ہے جو بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ جناب عباس کا کردار ہے اور جناب زینب کا کردار ہے۔ ان 2 کرداروں پر اس کتاب میں فاضل ہاشمی نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے ابھی، لیکن ابھی یہ تو دونوں کردار نیک ہی کے ہیں۔ میں بھی یہ اور بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے جو شر کے کردار ہیں جن سے کہ علامہ شبلی بچتے رہے ہیں وہ بھی دیے ہیں، مثلا یزید کا کردار ہے، مثلا ابن زیاد کا کردار ہے، مثلا شمر کا کردار ہے، مثلا عمر سعد کا کردار ہے۔ یہ کردار بھی کیسے ساخت میں آئے ہیں یہ سب انہوں نے اس کتاب میں بڑے طریقے سے لکھا ہے، اور یزید کے خاندان پر بھی اور حسین کے خاندان پر بھی انہوں نے جناب ہاشم سے ہی بحث کی ہے۔ یہ ایک تاریخ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور ظاہر میں نے ابھی عرض کیا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کا کردار ہی اتنی بلندی کا کردار تھا کہ حضرت عباس
آئے تھے کربلا کے لیے اور علمدار بھی بنا دیے گئے. اب ان کا کیا کارنامہ تھا کہ جنگ کرتے. جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. اب آپ سوچیے گا کسی شیر کو جنگ کی اجازت نہ ملے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بچے بھی پیاسے ہیں اور جو مقصد ہے وہ بظاہر سامنے پورا ہوتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے, تب اس کی حالت کیا ہوگی. اس کا بیان جو ہے انیس نے جگہ جگہ کیا ہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے جو بہت بڑی مثال ان کو دی جاتی ہے کہ جب انہوں نے مشکیزوں کو دانتوں میں دبایا ہے, یعنی جنگ نہیں کی, دریا میں قبضہ کیا اور فقط پانی بھر کر واپس آ گئے, اور کہتے ہیں کہ مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. یعنی یہ طاقت کا عالم حضرت عباس کی تھا. اور وہی حالت جناب زینب کی ہے کہ جب جو بات امام حسین خود نہیں کہہ پاتے تھے, مثلا جب خیموں کو ہٹانے کی بات ہوئی دریا کے کنارے سے, تو امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ میں عباس کو کہاں روک سکتا ہوں, تو جناب زینب سے کہا کہ اب اپنے بھائی کو تم روکو. یعنی جناب زینب جو ہیں وہ سفارت کا کام انجام دے رہی ہیں امام حسین کے زمانے میں بھی, اور بات کو تو سید سجاد نے سارا کام ہی جناب زینب پر چھوڑ دیا ہے. تو یہ جناب زینب کا کردار تو وہ ہے جو بہت مشہور مصرع ہے انیس کا, بھیا خدا کے واسطے غصے کو تھام لو. یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں فاضل ہاشمی نے ایک بڑی دلچسپ بحث کی ہے, اور وہ ہے ایک روایت کے اوپر اور ایک سلسلے کے اوپر کہ میر انیس ہمیشہ سے تمام مرثیہ نگاروں کے لیے ایک آئیڈیل رہے. انیس کے بعد جو دوسرے مرثیہ نگار ہیں ان کے مرثیوں پر انیس کے اثرات کس حد تک ہیں, اس پر بھی فاضل ہاشمی نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے. جی, جو اس وقت کے خد و خال مرثیے کے ہیں وہ مرزا سودا نے طے کیے. یعنی جو مسدس پہلی بار لکھا ہے وہ مرزا سودا نے لکھا. یہ بات انہوں نے اس میں بھی لکھی ہے, حالانکہ انہوں نے ایک نام اور دیا ہے, لیکن بالکل سب سے سامنے ہے کہ سودا نے اس کو ڈالا. اور سودا کے بعد یہ سودا جو ہیں وہ میر حسن یعنی انیس کے دادے کے ہمسر ہیں, اور میر حسن کے بعد میر خلیق جو میر ضمیر جو دبیر کے استاد ہیں ان کا زمانہ ہے. اور جب انیس اپنا مرثیہ شروع بھی کرتے ہیں تو اس وقت شروع ہو رہا ہے کہ جب میر ضمیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میر خلیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور خلیق کہہ رہے ہیں ضمیر سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا بھتیجا مرثیہ پڑھے یہاں پر. ضمیر نے اس زمانے کے اقدار یہ تھے کہ ضمیر نے قبول کیا اور کہا ہاں ٹھیک ہے, اور بڑی داد دی انیس جب بیٹھے. تو اب انیس کا ہمارا زمانہ یوں تو بہت لمبا زمانہ ہے, لیکن ہم دیکھیں تو کربلا کے سامنے زمانہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو روایت انیس کی آگے بڑھ رہی ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے. ہمارے اگر مرثیہ پڑھنے بیٹھتے ہیں, اگر ہم کسی مجلس میں جائیں گے تو ہم سب سے پہلے سوز ہوگا وہ یا انیس کا ہوگا یا دبیر کا ہوگا آج بھی. حالانکہ اس کے بعد ایک لمبی کڑی سامنے ہے, اوج ہیں, مونس ہیں, مہذب صاحب ہیں, اس کے بعد مجرد صاحب وہ کبھی کبھی مرثیہ پڑھتے ہیں. اور ادھر ہم دیکھیں تو جو ایک نیا ایک لکھنؤ اسکول کا ایک سلسلہ ہے. 3 اسکول ہیں لکھنؤ میں. ایک اسکول تو میر انیس کا ہوا, ایک مرزا دبیر کا اسکول ہوا, اور ایک عشق اور تعشق کا بیچ کا ایک اسکول ہے. بہت اہم اسکول ہے, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اب جب ہم 20ویں صدی میں قدم رکھتے ہیں, جیسے کہ اثرات کی بات کر رہے ہیں 19ویں صدی کے بعد, تو اب اس میں جو ایک بڑا نام آتا ہے وہ جوش کا نام آتا ہے. سمجھے صاحب, جیسا کہ میں نے ابھی جوش کا آپ کو سنایا بھی تھا, اور جوش نے ہی جو کربلا کا اہم بات پیش کی ہے وہ ایک ربائی بھی جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو جانے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے بنی نو کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو جانے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ جو روایت انیس سے چلی تھی, جو اقدار انیس سے چلے تھے, اس کو یہاں پر آ کے ڈیولپ کر دیا گیا, جوش نے کیا. لیکن ایک بات اور میں عرض کروں آپ سے, اگر ہم اردو کے تمام اصناف سخن پر بات کریں تو جو کچھ ہونا تھا سب 19ویں صدی میں ہو گیا. مثلا مثنوی, سیر البیان اور گلزار سنگھ پر کوئی مثنوی نہیں دکھائی دیتی. قصیدے میں ذوق اور سودا کے بعد کوئی نہیں دکھائی دیتا. اگر کبھی نام آ جاتا ہے محسن کاکولوی کا تو ایک نام آ جاتا ہے, باقی آج کوئی بھی قصیدے کا نام لینے والا نہیں ہے. غزل میں اس کتاب میں یہ بات دی ہے, ہاں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ غزل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ غزل اس لیے بچی رہی کہ اس کا سوز اور گزار جو ہے وہ مرثیے سے بہت قریب کا ہے, اس لیے غزل آج بھی غزل ہے. لیکن نہ مثنوی ہے آج, نہ قصیدہ ہے آج, لیکن مرثیہ آج ہے. مرثیے میں ایک تو وہ واقعات, لیکن جو اس کو انیس اور دبیر کی جو روایت آ رہی تھی اس روایت کو ایک نئے طریقے سے لے کے جب جوش آگے بڑھے, اور جوش نے ایک دبدبہ پیدا کیا کہ ہوشیار ہے ساکت و خاموش کوفے ہوشیار, یہ تیور جو جوش نے دیے ہیں اس مرثیے کو. اور اس کے بعد آل رضا نے, جمیل مظہری نے, ٹھیک ہے, اور رئیس امروہوی نے, یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے انیس کی روایت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اور جو چیزیں مر رہی تھیں, جیسے قصیدہ مر رہا تھا, مثنوی مر رہا تھا, انہوں نے اس کو آج کے دور سے اس طریقے سے جو آج کے مسائل ہیں, جوش نے, آل رضا نے
اور رئیس رامپوری نے، رئیس امروہوی نے اس کو اس طریقے سے اس میں وہ آج کے مسائل کو سامنے رکھ دیا کہ لگتا ہے کہ مرثیہ جو ہے جو انیس کے زمانے میں مسائل تھے ان مسائل سے آگے بڑھ کر آج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اس میں اس کتاب میں انیس نے جو شہروں کا سفر کیا، وہ حیدرآباد بھی گئے، عظیم آباد بھی گئے، حالانکہ وہ بہت کم جایا کرتے تھے مرثیہ پڑھنے کے لیے۔ عظیم آباد 2-3 مرتبہ گئے، تو اس تذکرے کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ فاضل ہاشمی نے اس سفر کو اور وہاں جا کر کے کس طرح سے انہوں نے مرثیہ پڑھا، کہاں پڑھا، اس پر بھی اشارہ کیا فاضل ہاشمی نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، عظیم آباد ایک اہم مرکز بن کے ابھرا تھا، ٹھیک ہے، اور انیس کے بعد شاید عظیم آبادی سے اس کی پہچان زیادہ ہوئی، کیونکہ انیس جو ہیں وہ گئے تو دہلی سے ہیں۔ بلکہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جب انیس مرثیہ پڑھنے کے لیے وہاں گئے تو شاد عظیم آبادی موجود تھے وہاں پر، شاد عظیم آبادی موجود تھے، اور شاد باقاعدہ انیس سے ملنے کے لیے وہاں پہنچتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس پورے واقعے کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن جتنا واقعہ باقی اور کتابوں میں ملتا ہے وہ اتنا اس میں نہیں ہے۔ جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے لکھا ہے وہ اس صورت سے ان کے یہاں نہیں ہے، تشنگی ہے، یہاں تشنگی ہے، کیونکہ وہاں کئی چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ ایک بار یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے گئے تھے، بھائی کو بھی لے کے گئے تھے، وہ قصے بھی سب ملتے ہیں، لیکن عظیم آباد ان کے لیے ایک بہت جانی پہچانی جگہ تھی اور یہ چاہتے تھے کہ وہاں جائیں، حالانکہ انیس سفر سے بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے اب حیدرآباد کا ہے، آج کے زمانے میں تو حیدرآباد کا سفر بہت آسان ہے، اب ہوائی جہاز سے چلے جائیے، ریل گاڑی سے چلے جائیے۔ انیس کے زمانے میں اثر کے جو صعوبتیں تھیں سفر کی وہ بہت مشکل تھی، لیکن حیدرآباد بھی ایک مرکز بن کے ابھرا نہیں تھا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرثیے کی ابتدا جو ہے وہ حیدرآباد سے ہی ہوئی تھی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو مرثیے کہے گئے، حالانکہ آج ان کی تعریف جو ہے وہ نوحوں کے ساتھ ہے، مرثیے کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے کہیں پر کہ آج اس کو مسیح الزمان صاحب وغیرہ نے یا اور لوگوں نے جو مرثیے کی تعریف لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو مرثیے کی تعریف میں دیا ہے، لیکن آج ایک جو صنف نوحے کے سامنے آئی ہے تو وہ جو اس زمانے کا جو بھی ہمیں ملتا ہے مواد وہ سب کے سب مرثیہ نہیں بلکہ نوحے کی ذیل میں آئے گا، اور مرثیہ جو ہے وہ میر اور سودا کے زمانے سے آج کا مرثیہ آگے بڑھے گا۔ تو حیدرآباد جو ہے وہ مرکز رہا ہے مرثیے کا، اس لیے انیس کو ایک روحانی خوشی ہوتی تھی میں اس جگہ آیا ہوں جہاں سے اردو کی ابتدا ہوئی ہے، جہاں سے اردو مرثیے کی ابتدا ہوئی تھی، جسے میں آج نوحہ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، فاضل ہاشمی نے میر انیس کے کچھ بند بھی اس کتاب میں پیش کیے ہیں وضاحتوں کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے 1-2 بند پڑھ کے بھی بتا دیں کہ بند کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کتاب میں بھی انہوں نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب ابھی عرض کیا میں نے کہ جناب زینب کو رہا کرنے کا حکم ملا اور یہ پوچھا گیا کہ بھئی ہم خون بہا لینا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول خدا کو یا علی یا فاطمہ کو دینا، لیکن اب وہ جو بند پڑھتی ہیں دیکھیے کتنا انسان کی زندگی کو چھوتا ہوا ہے، دل کو چھوتا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ تقریر سے زینب نے کی جو محجوب ہوا وہ، تقریر سے زینب کی جو محجوب ہوا وہ، بولا کہ رہا میں نے کیا قید سے تم کو، اسباب ضروری جو تمہیں چاہیے کر لو، اس وقت کہا زینب دلگیر نے رو رو، نہ مال نہ اسباب نہ زر چاہیے مجھ کو، بچھڑی ہوئی ہوں بھائی کا سر چاہیے مجھ کو۔ یہ انسانی اقدار دیکھیے کہ جو ایک دم محبت دوڑ کے جاتی ہے، اور کوئی ہوتا ہے کہ ہمیں روپے دے دو، آج جب کوئی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے جائیداد پہ قبضہ کر لو، جناب زینب کہیں نہیں، کچھ نہیں، نہ مال نہ اسباب نہ زر چاہیے مجھ کو، بچھڑی ہوئی ہوں بھائی کا سر چاہیے مجھ کو۔ اب اسی طریقے سے جو جناب شیرین جو شہربانوں کی کنیز تھیں، وہ امام حسین السلام کی کنیز بن کے آئیں اور ان کو آزاد کیا تو شیرین نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کبھی آئیں گے۔ اب یہ قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے تو شیرین کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی عرب کا قافلہ آیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ امام حسین آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ امام حسین جب آ رہے ہیں تو سارے قافلے کے ساتھ میں آتے ہوں گے، لیکن جب دیکھا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قتل کے بعد یہاں پر آئے ہیں، تو اب بٹھالا سب کو، پانی پیاس بھوک سب کچھ سامنے تھی۔ اب وہ جو کہتی ہے اب شیرین دیکھیے کہ سجاد نے جب فاتحہ سے پائی فراغت، تا دیر رہی شہ کے عزاداروں پہ رقت، تب بیویوں سے شیریں نے کی عرض بمنت، فاقہ شکنی کیجے کہ روزی کی ہو طاقت،
फाका शिकनी कीजिए कि रोने की हो ताकत, इस खाने पे है फातिहा खां रूह नबी की, ये हाज़री है सिब्त रसूल अरबी की। यानी ये खाना भी शेरी ने दिया है तो अपनी तरफ से नहीं, बल्कि रसूल खुदा के सदक़े में, और सदक़ा तो हराम था, इसलिए रसूल खुदा की नज़र दिला के वो खाना खिलाया डॉक्टर जा रहा है। साहब बहुत अच्छे से आपने इस बंद को बयान किया है, और फाजिल हाशमी ने भी इस बंद, दोनों बंद का जिक्र किया है। जी, एक सवाल आपसे और है कि मीरानीस के मरसियों में जो असरी मानवियत है, जिस पर बहुत गुफ्तगू हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी गुफ्तगू होगी, मुसन्निफ़ ने असरी मानवियत का भी बड़ी खूबसूरती के साथ तज़किरा किया। देखिए, असरी मानवियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मैं आपको जो नथुनी लाल मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं उनका पहले एक शेर सुना दूँ, जो इसमें किताब में उन्होंने कोटेशन में दिया है कि असरी हैसियत है क्या, और ये मजलिसें क्यों की जा रही हैं। एक हिंदू शायर कहता है, देखिए आप, कि दुश्मन अभी बहुत हैं इमाम गयूर के, दुश्मन अभी बहुत हैं इमाम गयूर के, किस तरह सोग उतार दें खादिम हुजूर के। यानी जब तक ये दुश्मन मौजूद हैं और ये हैं, अब इसी से हमारे असली हैसियत आ जाती है कि आज हम जब देखें तो अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक़ में क्या हो रहा है, मिस्र में क्या हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अमन है, ठीक है, एक आध छोटे मोटे वाक़े को छोड़ के, लेकिन आज इस्लाम के नाम पर ज़िनाकारी की फतवे दिए जा रहे हैं। और वो जो यजीद का एक शगल था, यानी मदीने में उसकी फ़ौजों ने ज़िनाकारी की थी, उसके फतवे दिए गए। तो अब असली जो माहियत है, ये जो असली इस्लाम है, वो इन मरसियों में अनीस ने शामिल कर दिया है। तो अब जब हमारे बात सामने आएगी तो ये बात सामने आएगी कि आखिर रात हमदो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़े सहरी को अदा करो। अब फरीज़े सहरी क्या है, इन सुबह के वक्त उठिए, अपनी रोज़ी के लिए निकल जाइए। वक्त बहुत कम है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इल्मी और अदबी दुनिया में आने वाले दिनों में इस किताब की क्या अहमियत हो सकती है? देखिए, एक बात मैं बहुत वाज़ तौर कह सकता हूँ इनके लिए कि इनको मेहनत और करनी चाहिए थी। हाँ, ये किताब इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन अगर इनको और किताबों का हवाला देते या और मुताला करते या अनीस के सारे मरसियों को एक बार नज़र डालना चाहिए थी इनको, वो इन्होंने नहीं किया। इसके बावजूद इस किताब की ये अहमियत है कि इसके पढ़ने से कौमें भी समझेंगी, और जो माहौल आज मुकद्दर हो रहा है, जो आदमी भी इस किताब को पढ़ेगा, इस मुकद्दर माहौल में जो आज हमारे यहाँ ज़ात पात की आंधियाँ चल रही हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, वो सब इसके ज़रिए से दूर हो सकती है। क्योंकि इस किताब के ज़रिए से ये मालूम होगा कि बहन के साथ भाई का क्या सलूक होना चाहिए, बाप के साथ बेटे क्या सलूक, ये नहीं, ये तो मैं खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पड़ोसी के साथ पड़ोसी को कैसा सलूक करना चाहिए। क्योंकि रसूल ने कहा था कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है, वो पड़ोसी किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो। ये किताब इस दौर में इस चीज़ को आगाज़ करने के लिए, एक मोहब्बत भरा माहौल बनाने के लिए, करबला के सदक़े में बहुत बड़ा काम अंजाम बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नहायत ही आलिमाना गुफ्तगू आपने मेरे नाज़रीन के लिए की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी फाजिल हाशमी की किताब मरासी अनीस में इंसानी इक़दार पर नहायत ही आलिमाना, मुदल्लल और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।